انسان کی کہانی، روداد سفر، بازار حسن کا منظر اور اندرون شہر۔ بادشاہی مسجد سے فارغ ہوتے ہوتے سپہر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا سین ایک کال گرل اور بازار حسن، جسے دنیا میں ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، اس کا فلمایا جانا تھا۔ کال گرل کے کردار کے لیے ہم نے ایک ماڈل گرل کا بندوبست کیا تھا جو بادشاہی مسجد ہی آ گئی تھی، جبکہ بازار حسن کا معاملہ یہ تھا کہ برسوں پہلے یہ ویران اور پھر دہشت گردی کے خطرے کی بنا پر مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کا حل احمد صاحب نے یہ نکالا کہ اندرون شہر لاہور کے علاقے میں بازار حسن کی مانند جگہ کا بندوبست کیا، جہاں پر موجود گھر کا تاثر ویسا ہی تھا جس طرح لاہور کے بازار حسن میں طوائفوں کی اقامت گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ مسجد سے نکل کر ہم اندرون شہر میں بازار حسن سے متصل علاقے میں پہنچے۔ احمد صاحب نے مجھے اس جگہ سے متعارف کرایا جہاں دلیپ کمار نے لاہور آمد پر ناشتہ کیا تھا۔ اسی علاقے میں کھانے پینے کی بہت سی دکانیں اور ہوٹل تھے جن میں پھجے کے پائے بہت مشہور تھے۔ ہم نے اسی جگہ ایک ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس کے بعد ہم اندرون شہر کے علاقے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی کے وہاں کی تنگ گلیوں میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے ایک جگہ گاڑیوں کو پارک کر کے پیدل آگے جانا پڑا۔ یہ وہ لاہور تھا جسے میں لاہور کے اپنے درجنوں اسفار کے بعد دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک وہ لاہور دیکھا تھا جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، مگر یہ شہر جس کی آبادی اب 1,40,00,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، 1000 برس پہلے تک اسی اندرون شہر پر مشتمل ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسلم فاتحین افغانستان کی سمت سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد بتدریج اس شہر کو اہمیت ملنا شروع ہوئی اور پھر مغل سلطنت میں یہ شہر اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ دیگر تاریخی عمارات کے علاوہ شاہی قلعے کی موجودہ عالی شان تعمیر اور بادشاہی مسجد کی صورت میں فن تعمیر کا بے مثال نمونہ مغلیہ سلطنت کی یادگاریں ہیں۔ اسی دور میں اکبر نے اس شہر کے گرد دیوار اور اس دیوار میں بہت سے دروازے بنائے جن میں سے کئی ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ قدیم لاہور اب اندرون شہر لاہور یا اولڈ سٹی آف لاہور کہلاتا ہے۔ تنگ گلیوں پر مشتمل علاقے میں ہر جگہ دکانیں تھیں اور ان کے اوپر رہائشی مکانات۔ ہر جگہ لوگ تھے اور ہر جگہ گندگی اور ان کے بیچ سے گزرتی کچھ موٹر سائیکلیں۔ اس علاقے کو کسی طرح اپنی اصل شکل میں محفوظ کر لیا جاتا تو یہ شاید دنیا کی معروف ترین ٹورسٹ اٹریکشن ہوتی، مگر یہاں قدامت کی ہر نشانی کو مٹا کر بڑھتی ہوئی آبادی کی نذر کر دیا گیا تھا۔ جو ذرا بھی خوشحال یا تعلیم یافتہ ہوئے وہ اپنی جگہ تاجروں کو بیچ کر چلے گئے جنہوں نے دکانیں اور گودام بنا لیے۔ قدامت کی ایک ہی نشانی نظر آئی، وہ بعض عمارات پر ہندوؤں کی مذہبی نشانیاں اور ان کے نام تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ تقسیم سے قبل یہاں ہندو مسلمان سب مل کر رہا کرتے تھے۔ انسان اور شیطان۔ چلتے چلتے ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک تنگ گلی تھی مگر مرکزی گلی نہ تھی، اس لیے اس کے دونوں طرف دکانیں نہ تھیں بلکہ اوپر سے نیچے تک گھر ہی بنے تھے۔ ہماری شوٹ ایک گھر میں ہونی تھی۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا اور کافی تنگ بنا ہوا تھا۔ یہاں سارے ہی گھر ایسے ہی تھے، مگر ہمارا مطلوبہ گھر اسی مقصد کے لیے کرائے پر دیا جاتا تھا کہ ڈراموں وغیرہ میں پرانے لاہور کی منظر کشی کے لیے استعمال ہو جائے، اس لیے غیر آباد تھا۔ یہاں زیادہ تر مناظر مجھ پر نہیں فلمائے جانے تھے، اس لیے میں علاقے اور گھر کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ اسی دوران میں شارٹس ہوتے رہے۔ پہلا شارٹ ماڈل گرل کا تھا جس کو طوائف کا روپ دینے کے لیے اس کے لیے پھول گجروں کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ اس شارٹ میں یہ دکھایا گیا تھا کہ میں بازار حسن سے گزر رہا ہوں اور اوپر بالائی منزل کے ایک خوبصورت جھروکے سے اوپر کھڑی طوائف نیچے جھانک رہی ہے۔ یہاں جو بات بیان کرنا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے ہر دور میں انسانوں کو خدا کی اطاعت سے ہٹانے کے لیے زنا اور بدکاری کو اپنے اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دوسرا شاٹ نیچے گلی میں شوٹ ہوا جس میں اسی لڑکی کو ایک چادر پہنا کر ایک گھریلو لڑکی کا روپ دے دیا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ کچھ اوباش نوجوان ایک راہ چلتی لڑکی کو کس طرح تنگ کر رہے ہیں۔ اس سین کا تعلق بھی اسی شیطانی حربے سے تھا کہ کس طرح وہ جنسی جذبے کو استعمال کر کے انسانوں کو بے راہ روی اور ظلم و زیادتی پر آمادہ کرتا ہے۔ 3 تاثرات۔ میں اس دوران میں کھڑا ہوا یہ سب دیکھتا رہا اور سوچتا بھی رہا۔ پہلی سوچ ذہن میں یہ آئی کہ اس ماڈل نے جیسے ہی چادر لے کر اپنی آرائش اور جسم کو چھپایا، اس کا تاثر
مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ وہ طوائف کے کردار سے ایک گھریلو لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو احکام دیے ہیں وہ کس درجے کمال کے ہیں کہ ایک لڑکی کا تاثر لمحہ بھر میں بدل گیا۔ پہلے وہ لڑکی دیکھنے والوں کے لیے نسوانی کشش اور جمالیاتی احساس کے پہلو سے باعث کشش تھی، مگر چادر سے اپنی آرائش اور جسم ڈھانکنے کے بعد وہ صرف ایک انسان رہ گئی۔ ایسے کسی انسان کو دیکھ کر برائی کا خیال اسی شخص کے دل میں پیدا ہوگا جو پہلے ہی اندر سے ناپاک ہو۔ ایسے ہی ناپاک لوگ دکھانے کے لیے ہم نے اپنے عملے کے 2 نوجوانوں کا انتخاب کیا، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ کئی دفعہ ٹیک کے بعد بھی وہ لڑکے درست نتائج نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے آواز لگا کر کہا کہ بھائی، اپنے اندر کے شیطان کو جگاؤ، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ تاہم اصل بات یہ تھی کہ جس وقت انسان کو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہو اور 10 لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں، عام انسان کسی برائی کے قابل نہیں رہتا۔ یہیں سے اس بات پر میرا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ خدا کے سامنے انسانوں کی ساری سرکشی، نفس انسانی کی ساری برائی اور سارے جرائم کے پیچھے کار فرما واحد عامل یہ ہے کہ عالم کا پروردگار، قادر مطلق، علیم کل رب انسانوں سے پردہ غیب میں ہے۔ وہ سامنے ہو تو جلیل القدر فرشتے اس کے جلال سے لرزتے ہیں۔ اس مشت خاک کی کیا مجال ہے کہ مالک کی مرضی سے سر منہ انحراف کر سکے۔ یہی یومنون بالغیب کا امتحان ہے کہ بندے خدا سے غیب میں رہتے ہوئے اسے مانے، مگر افسوس ہمارا ایمان صرف رسمی اور نسلی ایمان ہے، یہ کبھی مطلوب ایمان میں ڈھلتا ہی نہیں۔ خدا کا مطیع ہونا۔ تیسرا تاثر جو ذہن میں پیدا ہوا وہ اس ماڈل کے رویے کو دیکھ کر پیدا ہوا کہ خدا کے سامنے مطیع ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی بادشاہی مسجد سے ہمارے ساتھ نکلی تو ہماری گاڑی ہی میں اندرون تک آئی تھی۔ اس گاڑی میں پچھلی سیٹ پر میرے کپڑے تھے اور ایک نوجوان پہلے ہی بیٹھا تھا، جس کے بعد اسے پیچھے بیٹھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ چپک کر بیٹھنا پڑتا۔ اس لیے میں نے اسے پیشکش کی کہ میری جگہ اگلی سیٹ پر احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے، مگر وہ بادشاہی مسجد میں باقی عملے کے مقابلے میں میری حیثیت دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ میرا لحاظ کر کے پیچھے بیٹھی۔ ابھی گاڑی روانہ ہی ہوئی تھی کہ اس کا فکسر پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، گاڑی رکوائی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا جہاں پہلے ہی جگہ تنگ تھی، اور اس تنگ جگہ میں یہ لڑکی مزید سینڈوچ بن گئی۔ پوری شوٹنگ کے دوران بھی اس کا رویہ بالکل فرما بردارانہ یعنی سبمسو رہا۔ گھنٹوں کی شوٹنگ میں شدید گرمی اور گھٹن میں بھی وہ ایک مطیع و فرما بردار کی طرح کام کرتی رہی۔ احمد صاحب نے بتایا کہ ان ماڈلز کو دیے جانے والے پیسوں میں سے بیشتر فکسر رکھ لیتے ہیں اور ان کو 4-5 ہزار ہی ملتے ہیں۔ اس مالی استحصال کے علاوہ ممکنہ جنسی استحصال متعلقہ عملہ الگ کرتا ہے، اور یہ لوگ خاموشی سے برداشت کرتے ہیں کیونکہ دوسری صورت میں کام نہیں ملے گا۔ یہیں سے میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ چند ہزار روپے کے لیے انسان یہ سب برداشت کر لیتے ہیں، تو وہ خدا جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کے سامنے انسان کا رویہ کتنا فرما بردارانہ ہونا چاہیے۔ وہ مالک جب چاہے ہماری آنکھیں، کان اور ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ زندگی چھین لے یا پھر زندگی کو عذاب بنا دے، مگر وہ کریم یک طرفہ طور پر نعمتیں دیتا ہے اور جواب میں کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ گنتی کے جو چند معقول اور فطری مطالبات کرتا ہے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ابدی نعمت یعنی جنت سے نوازے۔ جو ہستی ایسی شفیق، مہربان اور کریم ہو، اس کے لیے تو انسان کو زندگی لگا دینی چاہیے، اس کے لیے بے دریغ جان بھی دے دینی چاہیے، مگر ہمارے پاس اس کریم کو جواب میں دینے کے لیے غفلت، نافرمانی اور سرکشی کے سوا کچھ نہیں۔ کیسا کریم ہے وہ کریم اور کیسے لئیم ہے اس کے نافرمان۔ نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ میں نے اس ماڈل سے اس کے متعلق کچھ سوالات کیے تھے۔ وہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی جو انٹر میں پڑھتی تھی۔ میں شوٹنگ کے دوران اسے بیٹا کہہ کر ہی مخاطب کرتا رہا۔ شوٹنگ کے بعد وہ جانے لگی تو میں نے اسے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیے۔ جو حیرانی اور خوشی اس وقت اس کے چہرے پر تھی وہ غیر معمولی تھی۔ جو لوگ مجھے ابتدا ہی سے پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرا رویہ اس شعبے سے متعلق لوگوں کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ جب زندگی شروع ہوگی میں ایک اداکارہ کا جو انجام روز حشر میں نے بیان کیا ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ فواحش پر تنقید کے ضمن میں
کبھی میڈیا اور اس پر کام کرنے والی اداکاراؤں اور ماڈلز کا ذکر میری تحریروں میں آ جاتا تو اس وقت میرے قلم میں زوردار کاٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ اس مروجہ مذہبی فکر کا اثر تھا جس کے زیر اثر میں نے تربیت پائی تھی۔ وقت کے ساتھ قرآن مجید کی بنا پر میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ مجھ پر دین کی ترجیحات بالکل واضح ہو گئی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہم خدا ہیں نہ رسول۔ ہم دین سمجھنے کے لیے طالب علم ہیں اور دین پہنچانے کے لیے دائی۔ ہمیں مذمت برائی کی کرنی ہے، برائی میں گھرے لوگوں کی نہیں۔ ہمیں نفرت شیطان سے کرنی ہے نہ کہ انسان سے۔ ہمیں دوسروں کو رعایت دینی ہے اور ان سے حسن ظن رکھنا ہے۔ احتساب دوسروں کا نہیں اپنا کرنا ہے اور بے رحمانہ طور پر کرنا ہے۔ ہمیں برائی دوسروں میں نہیں ڈھونڈنی بلکہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھنی ہے۔ ہمارے دین کی حقیقت احتساب کائنات نہیں بلکہ احتساب نفس ہے۔ قرآن مجید کی اس تربیت کے بعد اب اپنے سوا نگاہوں میں کوئی برا نہیں رہا۔